अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम गूगल कोलैब के बारे में वीडियो सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम आपको बताएंगे कि किस तरह गूगल कोलैब का इस्तेमाल करके आप अपने डेटाबेस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग प्रोजेक्ट्स को बआसानी क्लाउड पर रन कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी इजाफी इंस्टॉलेशन के। तो आइए इस इंटरेस्टिंग सफ़र का आगाज़ करते हैं, जहां हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। सबसे पहले गूगल कोलैब होता क्या है, हम इसके बारे में जान लेते हैं। गूगल कोलैब या कोलैबोरेटरी ये एक मुफ्त में मिलने वाला यानी फ्री क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट है, जो आपको अपने ब्राउज़र में पाइथन कोड लिखने और चलाने की इजाज़त देता है। ये ख़ास तौर पर मशीन लर्निंग और डेटाबेस के प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ये जीपीयूज़ और टीपीयूज़ तक फ्री एक्सेस फराहम करता है, जिससे ये कोड के साथ प्रोटोटाइपिंग और एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक पावरफुल टूल्स बन जाता है। गूगल कोलैब एक ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक एनवायरनमेंट है, जो क्लाउड में रन करता है। ये गूगल रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा है और ख़ास तौर पर मशीन लर्निंग, डेटाबेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़फुल है। अब हम सबसे पहले इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, तो जीपीयूज़ और टीपीयूज़ तक फ्री हमें एक्सेस मिलता है इसमें, और इसके लिए किसी भी सेटअप की ज़रूरत नहीं होती। आप फौरी तौर पर कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ईजी शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन यानी आप बआसानी अपने नोटबुक गूगल ड्राइव की तरह दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। इंटीग्रेशन विद गूगल ड्राइव यानी अपने नोटबुक की गूगल ड्राइव से आराम से आप जो है वो स्टोर कर सकते हैं नोटबुक्स को, और एक्सेस भी कर सकते हैं उन तक। यानी अगर हमें अपने नोटबुक तक एक्सेस हासिल करना है, तो वो भी हम गूगल ड्राइव से कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना गूगल कोलैब को स्टार्ट करते हैं, यानी हम गूगल कोलैब तक एक्सेस हासिल करते हैं। गूगल कोलैब पे एक्सेस हासिल करने के लिए हमें गूगल ब्राउज़र ओपन करना है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले तो ये बात नोट डाउन करनी है कि गूगल अकाउंट से ये गूगल ब्राउज़र कनेक्ट होना चाहिए। हमने इसे कनेक्ट किया हुआ है पहले से ही। अब हम सर्च बार में जाके गूगल कोलैब सर्च करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट हमारी आ जाएगी collab.research.google.com। ये इसी वेबसाइट पे हमने क्लिक करना है, और अब ये हमारा गूगल कोलैब ओपन हो गया है। गूगल कोलैब में हमें जो सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ओपन नोटबुक, हमें अपनी नोटबुक ओपन करनी है। इसके लिए हम ये ब्लू बॉक्स में जाएंगे न्यू नोटबुक पे और इस पे क्लिक कर देंगे। जब हमने इस पे क्लिक किया तो हमारी न्यू नोटबुक ओपन हो जाएगी, और अब हम इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है, हमें इस नोटबुक का नेम जो है वो चेंज करना है। अनटाइटल्ड 2 की जगह हम जो भी काम कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड कोई भी नेम इस पे रख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैंने अपना नाम ही इस पे रख दिया, तो ये शाइस्ता IPYNB हमारा नाम इस पे सिलेक्ट हो गया। एंटर कर दीजिए। IPYNB ये क्या चीज़ है? ये IPYNB का मतलब होता है इंटरैक्टिव पाइथन नोटबुक। तो हम जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब आप देख सकते हैं इसका इंटरफेस। इसमें आपको ये मेन्यू टूल्स नज़र आ रहे हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, रन टाइम, टूल्स, हेल्प। इसमें आपको कोड का भी एक आइकन नज़र आ रहा है, एक टेक्स्ट का। कोड पे हम क्लिक करेंगे तो हमारी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, और टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इस पे टेक्स्ट लिख सकते हैं।
سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، اسے جی پی یو سے کنیکٹ کر دیں گے۔ آپ کو پہلے ہی میں بتا چکی ہوں کہ جی پی یو اور ٹی پی یو کا فری ایکسس دیتا ہے گوگل کولیب، اور اس کا یہ سب سے اہم فیچر ہے کہ ہم جو ہے وہ جی پی یو سے جب کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ جو ہے کیا کرتا ہے، اس کی کمپیوٹیشن کو اسپیڈ اپ کر دیتا ہے۔ ہم اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے کنیکٹ پہ کلک کریں گے، جو ایرو بنا ہے کنیکٹ کے برابر میں اس پہ کلک کیا۔ چینج رن ٹائم ٹائپ، یہ سیکنڈ لائن پہ لکھا ہوا ہے، ہم اس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ سیکنڈ ون آپ کو نظر آ رہا ہے T4 GPU، ہم اس پہ کنیکٹ کر دیں گے اور اس کو سیو کر دیں گے تو یہ ہمارا کنیکٹ ہو جائے گا T4 GPU سے۔ ناؤ ہم اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ کوڈ کے لیے جب ہم کوڈ پہ کلک کرتے ہیں تو نیو سیل اوپن ہو جاتا ہے۔ یہاں فرسٹ سیل ہمارا آلریڈی اوپن ہے تو ہم اسی کے اوپر اپنا کام اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بالکل سمپل پائتھون پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کریں گے۔ اس کے لیے ہمیں ہیش کا سائن لکھنا ہے۔ ہیش جو ہے وہ مارک ڈاؤن کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم سیکنڈ کلاس میں انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ ہم کیا کر رہے ہیں، سمپل پائتھون پروگرام ہم اسٹارٹ لے رہے ہیں۔ ہم نے اس کو لکھ کے جو ہے انٹر کر دیا، سیکنڈ لائن میں آ گئے، اور اب ہم اس کا کوڈ لکھیں گے۔ کوڈ ہمارا کیا ہے، پرنٹ کے بعد اسمال بریکٹس ہوتے ہیں اور اس اسمال بریکٹس کے اندر ہم نے کوٹیشن مارکس لگا دیے۔ یہ ہمارا جو ہے کوڈ لکھنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہمیں کوئی بھی نارملی پیراگراف لکھنا ہو، کوئی بھی ورڈنگ لکھنی ہو تو ہم یہی جو ہے کوڈ یوز کرتے ہیں، پرنٹ لکھ کر اسمال بریکٹس، اس کے اندر جو ہے کوٹیشن مارکس، اور پھر کوئی بھی ہم ورڈز لکھ سکتے ہیں، جیسے میں لکھ رہی ہوں ہیلو شائستہ، اوکے، یہ میں نے جو ہے لکھ دیا۔ اب ہم سیل کے پلے کریں گے، کس طرح سے کریں گے، پلے کا بٹن ہم نے پریس کر دیا تو یہ ہمارا کوڈ جو ہے وہ رن ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں ہمیں کیا ریزلٹ ملتا ہے۔ یہ دیکھیے ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ بالکل صحیح آیا ہے، ہیلو شائستہ۔ یہ اس کا مطلب ہے ہم نے کوڈ بالکل پرفیکٹ لگایا۔ سیکنڈ ہم ایک اور اس کی ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ لائن جو نیچے آ رہی ہے، اس پہ آپ جو ہے اپنا کرسر رکھیں گے تو یہ کوڈ جو ہے وہ یہیں پہ آ جائے گا۔ ہم اس کوڈ پہ کلک کریں گے تو ہمارا نیو سیل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اسی میں ہم لکھ دیتے ہیں پرنٹ، پھر بریکٹس، پرنٹ، اس کے بعد اس کے آگے اسمال بریکٹس، اس کے اندر کوٹیشن مارکس، اور ہم کچھ بھی اس کے اندر لکھ سکتے ہیں، جسٹ لائک میں لکھ رہی ہوں آئی لو مائی کنٹری، ٹھیک ہے، یہ میں نے لکھا۔ اس کے بعد میں نے کیا کرا، سیل کو پلے کر دیا اور یہ دیکھیے آئی لو مائی کنٹری، یہ ہمارا کوڈ سکسیسفلی رن ہو گیا۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہاں تک سمجھ آیا ہوگا۔ ہم تھرڈ سیل اوپن کرتے ہیں اور ہم کچھ نیو کرتے ہیں۔ یہاں پر فرض کرتے ہیں ہم ایک سم جو ہے اس سے سالو کرواتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ریزلٹ ہمیں صحیح دے گا کہ نہیں۔ جسٹ لائک میں کرتی ہوں a = 30، انٹر کیا، سیکنڈ لائن میں آئے b = 60، انٹر کیا، تھرڈ لائن میں آئے۔ اب میں اس سے سالو کروانا چاہ رہی ہوں c = b - a، میں یہ فارمولا اس سے جو ہے وہ سالو کروانا چاہ رہی ہوں۔ انٹر کیجئے۔ اب ہم جو ہے کوڈنگ کرتے ہیں، پرنٹ، اس کے بعد میں نے اسمال بریکٹس لیے، اس کے اندر کوٹیشن مارک لیے، اس کے بعد اسپیس دے کے میں نے لکھا سم، اس کے بعد میں کیا کروں گی، اسپیس دے کے = اس کے بعد
میں نے کوٹیشن مارک کے باہر لکھنا ہے، کوٹیشن مارک کے باہر اور کلوزنگ بریکٹس کے اندر میں کیا لکھ رہی ہوں، کوما، اور ہمیں کون سا فارمولا سالو کروانا ہے، سی، تو میں نے لکھ دیا سی. ٹھیک ہے، اب میں اس کو رن کرتی ہوں، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتا ہے. اور یہ دیکھیے سم آ گیا میرا 30، یعنی 60 میں سے میں نے مائنس کیے 30 تو 30 آنسر آ گیا. تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ کوڈ بھی بالکل پرفیکٹ رن کیا ہے. فورتھ ون میں کرتی ہوں، آپ کو ایک ایگزامپل دوبارہ سے کروا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈویژن ہو جائے. A is equal to 15، B is equal to 15 ہی کر دیتی ہوں. صحیح ہے، اس کے بعد میں اس کو پلس کا سم کر دوں گی. صحیح ہے، C is equal to A اور پلس B. صحیح ہے، میں یہ کوڈ اب اس سے رن کروانا چاہتی ہوں. میں نے کوڈ لکھا پرنٹ، اس کے بعد میں نے لکھا بریکٹس، اس کے بعد کوٹیشن مارکس، اس کے بعد سم، اسپیس دے کے از اکول ٹو، اس کے بعد اسپیس دے دیا، کوٹیشن مارک ہمارا کلوز ہوا ہے یہاں پر، کوٹیشن مارک کے باہر کوما، اور میں نے لکھ دیا سی. صحیح ہے، اب میں یہ رن کرتی ہوں تو دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے. سم آ گیا 15 + 15 = 30، یعنی اس کا مطلب ہے ہمارا یہ کوڈ بالکل پرفیکٹ چل رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہاں تک جو ہے یہ سمجھ آ گئے ہوں گے کہ ہم کوڈز کس طرح سے لگاتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ کوڈنگ جو ہے نیکسٹ کلاس میں اسٹارٹ کریں گے. یہاں ایک چیز میں آپ لوگوں کو اور بتا دیتی ہوں کہ اگر ہمیں جو ہے اپنی فائل کو لوکیٹ کرنا ہے گوگل ڈرائیو میں تو ہم کس طرح سے کریں گے. ہم فائل پر جاتے ہیں، یہاں ہم نے کلک کیا لوکیٹ ان ڈرائیو پر، جو فرسٹ میں ہی لکھا ہوا ہے اسے ہم نے کلک کیا. اس کے بعد یہ دیکھیے یہاں پر یہ آ گیا ہمارا لوکیٹ ہو رہا ہے یہاں پر گوگل ڈرائیو میں. ابھی یہ پروسیس میں ہے. جیسے ہی یہ لوکیٹ ہوگا تو یہاں پہ میری وہی ساری فائلز آ جائیں گی جو میں جس پہ ورک کر چکی ہوں. اور یہ آ گیا، یہ دیکھیں مائی ڈرائیو پہ یہ آ گیا، اور یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو لوکیٹ ہوئی ہوئی فائل ساری نظر آ رہی ہیں. میں نے ابھی 3 PM جو ہے میں نے کام کیا ہے، یعنی 3:06 پہ میں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ میری نیو فائل ہے جس پہ میں ابھی ورک کر رہی تھی. میں نے اس کو یہاں پر دیکھ لیا، یعنی یہ فائل میری یہاں پر آ چکی ہے. تو اس طرح سے ہم ڈرائیو میں اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں. یہاں تک ہماری یہ فرسٹ کلاس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اور مزید جو ہے اس کی کوڈنگ اور دوسرے ورکس، اس کے ٹیکسٹ کے بارے میں، ٹیکسٹ سیل کیا کام کرتا ہے، اس سب کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.